بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ آج بہت اہم بات پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا دستور ہے، ایک ایسی روایت ہے یا ایک ایسا کلچر ہے جو شاید ہم اس کو خوشی کا اظہار سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ایک بہت بڑی بے حرمتی سے اس کا تعلق ہے اور بہت بے قدری سے اس کا تعلق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم اپنی کئی فیملیز میں شادیاں ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، تو ہم اس میں پیسے اچھال رہے ہوتے ہیں، نوٹ تھروئنگ جس کو کہتے ہیں، پیسے اچھالتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے اور پیسے اچھال کے پھینکتے ہیں، اور وہ ہم خوشی کا ایک اپنے لیے ایک ماحول بنا لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم خوشی منا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک اس طرف آپ کا خیال لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد ہرگز کسی کا دل دکھانا نہیں ہے یا کسی کے رسم و رواج کے اندر خلل پیدا کرنا نہیں ہے یا آپ کے ہمارے کلچر کے اوپر کوئی نشانہ بنانا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں اور آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو آپ اس چیز کے اوپر غور کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ دستور کمز فرسٹ اینڈ دا ریلیجیس میٹرز کم نیکسٹ، اینڈ مطلب اخلاقی، انسانی اور دینی یہ پہلو کچھ معنی نہیں رکھتی، صرف ہمارا جو ہماری روایت ہے اور وہ پہلے سے آ رہی ہے اور ہم نے اسی کو کنٹینیو رکھنا ہے، چاہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یا کسی حد تک ٹھیک ہے کسی حد تک غلط ہے، تو میرا خیال ہے یہ ہماری انف سوچ نہیں ہوگی۔ ہم ایک باشعور قوم ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذہن دیے ہے، ہمیں ایک سوچنے کا ایک موقع دیا ہے ہمیں کہ ہم سوچیں اور اپنے آپ کے اندر تبدیلیاں لے آئیں، ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کے اندر کچھ پازیٹیو چینجز لے آئیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایکٹیویٹی ہم ایسی کر رہے ہیں کہ اس سے انسانیت کو کوئی نقصان ہے، کوئی معاشرے کو تکلیف ہے، کوئی سماج کو نقصان مل رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے اوپر سوچیں اور اس کو ہم اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن مائنس کر دیں اور اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ دیکھیں جی، ہم خوشیاں مناتے ہیں، خوشیاں ہمارا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کسی انسان کے اوپر، خاص طور پہ آج کی زندگی میں، کہ ان کے گھر میں تقریبات آ جائیں، ان کے گھر میں شادیاں آ جائیں، ان کے گھر میں دیگر ایسی ایکٹیویٹیز ہوں جن کو وہ کھل کے انجوائے کر سکے اور ساری فیملی اکٹھا بیٹھ سکے اور لطف اندوز ہوں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو جائز طریقے ہیں، جو الٹرنیٹیوز ہیں، بہت سارے ہمارے پاس طریقے ہیں، میوزک بجا سکتے ہیں، ہم ناچ گانا کر سکتے ہیں، ہم اپنا شغل کر سکتے ہیں، واٹ ایور، لیکن ان ساری چیزوں کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جس کا تعلق ایک تو ہمارے رب کو ناراض کرنے کے ساتھ ہو، اور ایک اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو کہ دیگر انسانیت اور انسانوں کو تکلیف پہنچائے۔ میں 3 نقطۂ نگاہ سے، جیسے 3 زاویوں سے آپ کو اس چیز کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اخلاقی طور پہ دیکھیں جی، پیسہ بہت محنت سے، پسینے سے کمایا جاتا ہے، بہت مشکل سے انسان صبح شام ایک کر کے اور اپنے بچوں کے لیے رزق کما رہا ہوتا ہے، طرح طرح کی مزدوریاں کرتا ہے، نوکریاں کرتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، وزن اٹھاتا ہے، بھوک پیاس سے لیتا ہے، اور وہ جا کے کچھ پیسے کما لیتا ہے۔ تو اخلاقی طور پہ کیا اس پیسے کو ایسے اڑانا آپ کو ٹھیک لگتا ہے؟ کیا یہ پیسہ جو اتنی مشقت کے بعد میرے ہاتھ میں آیا ہے کہ وہ میرے بچوں کے اوپر لگ جائے، میری فیملی کے اوپر لگ جائے، میرے اوپر لگ جائے، کسی انسان کے اوپر لگ جائے، کسی اللہ کی دیگر مخلوق کے اوپر لگ جائے، وہ ہم نچاور کر لیتے ہیں، پھینک لیتے ہیں شادیوں میں اور تقریبات میں، اور ناچ رہے ہوتے ہیں اور وہ زمین میں پیروں تلے ہم رون دیتے ہیں؟ کیا یہ اخلاقی طور پہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے؟ تھوڑا سا انسانی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں اس کو، کہ ہم انسان ہیں، اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمیں کچھ پیرامیٹرز اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیے ہیں، ہماری اپنی سوچ ہے، اپنی عقل ہے کہ ہم کچھ کیلکولیشنز کر سکیں، کچھ ایسٹیمیشنز کر سکیں، اور جو یہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ وٹ از رانگ اینڈ وٹ از رائٹ۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہم انسان کہنے کے قابل نہیں رہ جاتے، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، مخلوقات میں سے سب سے افضل ہیں، اشرف ہیں، ہمارا ایک وقار ہے، ہماری ایک ڈگنیٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقام دیا ہے۔ تو کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ انسانی طور پہ جو میں یہ پیسہ نچھاور کر رہا ہوں، کیا یہ تکبر میں نہیں ہے؟ کیا یہ غرور میں نہیں ہے؟ کیا یہ ناشکری نہیں ہے؟ کیا یہ بے قدری نہیں ہے؟ کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا اس کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہے؟ کیا اللہ کے قوانین کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ کیا انسانیت کے قوانین کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہے؟ آپ تھوڑا سا سوچیں کہ یہی پیسے جو میں اچھال رہا ہوں، جو میں پھینک رہا ہوں، جو میں ناچتے ہوئے گاتے ہوئے تقسیم کر رہا ہوں، جس کے اوپر میں پیر رکھ رہا ہوں، یہ کسی انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس کو دوائی چاہیے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، پھنسا ہوا ہے، ایک سوچ میں مبتلا ہے کہ میں اپنی دوائی کیسے حاصل کروں۔ کوئی ماں ہے اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے تڑپ ترس رہی ہیں،
اسی طرح کوئی باپ ہے وہ اپنے بچوں کے فیس ادا کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے، ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں، انسان پیٹ بھر کے کھا نہیں سکتا، اور ادھر اس کے قریب میں جا کے اور اپنی شادیوں کے اندر ایسے پیسے کو میں اڑاتا ہوں اور اس کو میں ایسے پھینکتا ہوں، تو کیا مجھے وہ انسان نظر نہیں آ رہا کہ وہ ایک احساس میں مبتلا ہو جائے گا، اس کو ایک سوچ آئے گی، اس کو شاید گلہ بھی آ جائے کہ اللہ ایک طرف یہ حال ہے اور ایک طرف میرا یہ حال ہے کہ میں ایک وقت کا کھانا نہیں افورڈ کر سکتا، میں اس کے لیے تڑپ جاتا ہوں، ترس جاتا ہوں۔ تو یہ انسانی پہلو ہے۔ اور اب آ جائیں آپ جی تیسری پہلو پہ جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس کو اہم نہیں سمجھتے، وہ دینی زاویہ ہے۔ تو کیا آپ کو نہیں پتا کہ فضول خرچی شیطان کا ایک حربہ ہے، یہ شیطان کا ایک کام ہے؟ کیا آپ کو آپ کے کلام نے نہیں بتایا ولا تبذروا تبذیرا کہ بے جا خرچ سے بچو، فضول خرچی سے بچو، پیسہ وہاں نہ اڑاؤ جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، جہاں اس کی جگہ نہیں ہے؟ کیا پیسہ اسی لیے آیا ہے اور آپ نے اسی لیے کمایا ہے کہ آپ شادیوں میں اس کو اڑائیں، پھینکیں اور اس کی بے حرمتی بے قدری کریں؟ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں آپ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم کرتے آ رہے ہیں، اور اس کو اپنے رسم کا حصہ قرار دیتے ہیں، اور اس کو ہم اپنا روایت کہتے ہیں، اپنی روایت کہتے ہیں، اپنے کلچر کا حصہ اس کو ہم نے بنایا ہوا ہے۔ تو اگر ٹھیک ہے تو لیٹس کنٹینیو، لیکن اگر ٹھیک نہیں ہے تو لیٹس تھنک، تھوڑا سا سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر آپ کو خوب پتہ ہے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو بے جا خرچ کرنے والے ہیں، یہ جو فضول خرچ کرنے والے ہیں، یہ جو اس طرح اڑانے والے ہیں، یہ جو پیسے کی اس قدر بے حرمتی کر کے اس کو اس طریقے سے خرچ کرنے والے ہیں، یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ آپ کو قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ہمارا کوئی ادھر ادھر عام بندہ نہیں کہہ رہا، قرآن کی بات ہے۔ تو قرآن شریف کی بات اگر ہم اب یہ تین پہلو اپنے سامنے رکھیں، اخلاقی زاویہ کہ ہمارے اخلاق ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ خون پسینے کی کمائی ہم اس طرح اڑائیں، انسانی زاویہ کیونکہ دنیا میں ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو ان پیسوں کے لیے مر رہے ہیں، ان کے بچے مر رہے ہیں، بھوک سے بے حال پڑے ہوئے ہیں، علاج کے پیسے نہیں ہیں، تعلیم کے پیسے نہیں ہیں، ان کا کیا حال ہے، اور ہم ان کے سامنے پیسے اڑا رہے ہیں۔ ہمیں کوئی سوچ نہیں ہے، ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اور تیسری دینی پوائنٹ آف ویو سے، دینی زاویے سے کہ قرآن حدیث نے کیا الفاظ بولے ہیں کہ وہ ہم ذہن میں رکھیں۔ تو اب یہ حرکت اگر ہم جاری رکھتے ہیں تو اس کا سماجی، نفسیاتی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیا معاشرتی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ سماج میں غربت بڑھاتی ہے۔ دیکھیں اس طرح پیسہ پھینکنا یہ مزید آپ کو غریب کر رہا ہے۔ یہ پیسہ آپ کو انویسٹ کریں، یہ پیسہ آپ وہ شادی والے کپل کو دے دیں، ان کو تحفے تحائف لے کے دے دیں، ان کو گھر کی کوئی ضرورت کی چیز خرید کے دے دیں۔ یہ اڑانے کا کیا مطلب ہے؟ کس طرح اڑانے سے کیا ہو جائے گا؟ اس کوئی ایک بھگدڑ مچ جاتی ہے، کوئی اس کو ایک ہمارے ہاں ایک سماجی ٹریننگ کی ایک فقدان آ جاتی ہے، کیونکہ ہم بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں پیسہ پھینک رہا ہوں، تم اس کو بٹورنے میں لگ جاؤ، تم اس کو ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے اور ایک دوسرے کے اوپر جمپس لگا کے اور ایک بھگدڑ ایک شور مچا کے تم یہ پیسہ اکٹھا کرتے جاؤ۔ یہ ہم کیا سبق دے رہے ہیں اپنے چھوٹوں کو؟ یہ کیسے ہم ایک تربیت کرا رہے ہیں؟ اور ساتھ میں اگر ہم اس کے باقی نفسیاتی اثرات بھی دیکھیں تو آپ تو لوگوں کو ذہنی طور پہ مفلوج کر رہے ہیں یہ اس طرح کر کے، کیونکہ وہ ایک گلے میں آ جائیں گے، وہ شکوے میں آ جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا شروع کر لیں گے کہ ایک طرف ان کو ایسے بنایا ہوا ہے اور ایک طرف میں ہوں کہ میں ایسے زندگی گزار رہا ہوں۔ تو کیوں انسان کو ہم نفسیاتی، سماجی، معاشرتی طور پہ تباہ کریں، ان کو غریب بنائیں اور ان کو مہنگائی کے اس لہر میں دبوچیں اور اندر کر لیں؟ میرا خیال ہے ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ فضول رسومات کے خلاف ہمیں اب یہ وقت ہے کہ تھوڑا سا سوچیں اور اس کو کیلکولیٹ کریں اور اس کو وائنڈ اپ کریں، کہ تھوڑا سا ہم اپنے ذہن سے کام لیں کہ کیا یہ جو میں کر رہا ہوں یہ واقعی میں خوشی ہے؟ کیا خوشی کے اظہار کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے؟ کیا کوئی متبادل نہیں ہے؟ ہزاروں متبادل ہیں، ہمیں صرف ڈھونڈنا ہے۔ تو اگر آپ میرے ساتھ متفق ہیں اور آپ اس دوڑ میں میرے ساتھ شریک ہیں اور آپ اس چیز کو واقعی شیطانی عمل قرار دیتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے بے جا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ فضول خرچی ہے، یہ بے جا پیسہ اڑانا ہے، تو قرآن شریف نے اس کے بارے میں کلیئر کیا ہوا ہے۔ تو آج سے وعدہ کریں کہ ہم آج سے اپنی خوشی کا اظہار یوں نہیں کریں گے۔ بہت سارے مواقع ہیں، ان کو اسی طریقے سے کیش کریں گے، لیکن یہ طریقہ ہم آج سے اپنی زندگی سے مائنس کرتے ہیں، روپے کے پیسے کی قدر جاننا شروع کرتے ہیں۔ جب ہم قدر کریں گے اللہ تعالیٰ زیادہ کرے گا۔ یہ میری ضرورت سے زیادہ ہیں، لیکن کسی اور کی ضرورت کی اصل چیز ہے، اس کی زندگی اس پہ منحصر ہے، اس کی زندگی کا سوال ہے۔ تو
تو ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی سوچنا چاہیے اور اپنے رب کو سامنے رکھنا چاہیے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اپنے رب کی حدود سے مجھے نہیں نکلنا چاہیے اور شیطان کی باؤنڈریز کے اندر نہیں جانا چاہیے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو میری بات پازیٹیو لگی ہوگی اور آج سے آپ میرے ساتھ اس پہ شریک ہوں گے اور یہ سفر ہم مل کے آگے طے کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے اندر پازیٹیو چینجز لائیں اور اپنے معاشرے کی طرف، اپنے ملک کی طرف بہتری کی چند قدم اٹھائیں. اللہ نگہبان.